10واں سپارہ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 61۔ اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دشمنوں کے مقابلے میں قوت کی تیاری اور انہیں خوف زدہ کرنے کا سامان کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں اور صلح کی درخواست کریں تو ان کی صلح قبول کر لو۔ اس آیت میں کفار سے صلح کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں ہم صلح سے متعلق 3 مسائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر صلح مسلمان کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے، اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے، اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دیں، مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع کر دیں، اور اطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نہ کریں، بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کافر بادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ صلح میں کوئی مدت معین نہ کی گئی ہو، اور اگر مدت معین کی گئی ہو تو مدت پوری ہونے پر اطلاع دینے کی کچھ حاجت نہیں۔ نمبر 2، جس مشرک سے معاہدہ کیا جائے وہ مشرکین عرب میں سے نہ ہو، کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا جنگ۔ اور نمبر 3، مرتد ہونے والوں سے صرف اسلام قبول کیا جائے یا ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے نہ صلح جائز ہے اور نہ جزیہ لینا جائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔